میرا ایک آخری سوال ہے اس کے لیے، اسلام میں جو ہم سب کا اس میں اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی شرک کو لے کر تو سب کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، اور پنڈلی ہے نبی اللہ کریم کی یا صلی پنڈلی اللہ نہیں علیہ ہے؟ وسلم اللہ کی پنڈلی ہے یا نہیں ہے؟ سب، مجھے بتاؤ، اللہ کی پنڈلی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا ناڑا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ناڑا، مطلب یہ کیسا سوال ہے؟ اور میں پوچھ رہا ہوں اللہ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جو جسم ہے یا نہیں ہے؟ اس کی شان کے لائق ہے جو بھی ہے، ہم غیر کے علم میں ہے ہم لیکن نہیں اس کے جانتے ان چیزوں ہر چیز اس کے شان کے لائق ہے. دیکھیں انسان کے بھی ہاتھ انسان کے شان کے لائق ہے، انسان کا چہرہ بھی انسان کے لائق ہے نا. آپ ہاتھی کا چہرہ انسان پہ ہم تو لائق نہیں ہے نا؟ ہیں، آپ اور میں لائق ہیں. ہاں تو آپ کا رب جو ہے، آپ کا رب، اس تم توحید کے بات کرتے ہو نا، تم ایک موہوم الہ جو خود ایک مخلوق ہے، جو خود اس میں حوادث سمجھتے ہو نا، جو خود ایک مخلوق ہے، جو خود ایک محتاج ہے، اس کے صفات اس کے لیے ثابت کرتے، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. تم آتے ہو شیعوں کے متعلق توحید کے ساتھ بات کرو، اور تم خود بدترین، وہی جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق، وہی جو عقیدہ ہے یہودیوں کا، وہی تمہارا عقیدہ ہے. تم ابھی توحید سے بہت دور ہو. تم ایک موہوم آسمانی حیوان کو اللہ سمجھتے ہو، جو وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ خود محتاج ہے، وہ جگہ کا محتاج ہے، اپنے اعضاء کا محتاج ہے، وہ حرکت کرتا ہے، جو چیز حرکت کرتا ہے، جو وہ حادث ہے، جو جس چیز میں بھی اجسام کی صفات پائی جاتی ہیں، وہ کبھی بھی قدیم نہیں ہو سکتا. وہ مخلوق ہے. تو یہ تم اس کو اللہ سمجھتے ہو. تمہارے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق کیا ہے؟ اگر تم کسی ہندو سے بھی کہہ دو کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں، کہے گا وہ کہے گا کہ میرے بھگوان کا ہاتھ جو ہے اسی کے شان کے لائق ہے. وہ تو اسے جان تو نہیں چھڑا سکتے. وہ کب ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا بھگوان کا ہاتھ اس کے لائق نہیں ہے؟ آپ کے نہیں ہے، شاید مجھے آپ نے سنا نہیں. میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس کے لائق ہے، آپ نے کہا اس کے لائق ہے. آپ نے اگر اس کے لائق ہے تو اس کے ہے تو اس کے لائق ہے نا. جواب یہ ہے، آپ نے کہا ہے، دیکھیں آپ نے کہا اس کے لائق ہے، یعنی اس کا ہے تو اس کے لائق ہے. تو توحید کا بات ہم سے نہ کرو پلیز. تم پہلے جو ہے نا، تم پہلے اپنا ہمیں بتا دینا کہ آپ کے توحید میں اور ہندوؤں کی توحید میں فرق کیا ہے. پھر ذرا آ کے کہہ دینا اور تمہارے توحید میں اور یہودیوں کی توحید میں فرق کیا ہے. پھر بات کرتے ہیں نا. جب تک کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب ایک آسمانی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، جو اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، پیر ہے، اس کا ناڑا ہے، داڑھی ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی سے زیادہ موٹا ہے. جب تک اس طرح ہے تم یہ معانی اس کے لیے ثابت سمجھتے ہو، تو پھر تم توحید کا نام نہیں لینا ادھر. اوکے، تم ہمیں بتا دینا کہ وہ اس کا خالق کون ہے، اس کا خالق، تیرے رب کا بھگوان کون ہے. مجھے تو ہندوؤں کا بھی نہیں پتا. بہرحال ایک بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو صفات میں بڑا فرق ہے بھائی. صفات میں تم شیعوں کو بھی، شیعہ تو بھی یہ کہتے ہیں نا، تم شیعوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، لیکن شیعوں کا رب لیس کمثلہ شیء. شیعوں کا رب لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لن ترانی. شیعوں کا جو رب ہے اس میں کسی مخلوق کی کوئی صفت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے تو اعضاء ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور تم کہتے ہو اس کے لائق ہے. جی ہاں لائق. میرے بھی جو اعضاء میرے لائق ہیں. میرے اعضاء دیکھو، یہ میرا ہاتھ میرے جسم سے مناسبت رکھتا ہے. ابھی یہ ہاتھی کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ لگا ہوا، یا کسی بکری کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ، وہ تو میرا نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے نا. جس کی پنڈلی ہے وہ محتاج ہے. او بھائی، وہ جس کی پنڈلی ہے، جو بیٹھتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، وہ محتاج ہے. مکان کا محتاج ہے، زمان کا محتاج ہے، وہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے. بات کہیں سے کہیں نکل گئی تھی. ہم نے اشرا مبشرہ کی ویسے بات شروع کی تھی. تو آپ نے خود توحید چڑھا ہے. آپ کے توحید کھول کے دیکھو نا، وہ صرف وہی ہندوؤں والی توحید ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں جتنے یہ اہل سنت کے لوگ ہیں تو وہ سارے ہندو. تم نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہے. تمہارا دین سے ہاتھ چھوڑا ہے تم لوگوں نے. ہماری جانیں قربان تمام صحابہ کرام. ہاں بس یہی تمہاری پرابلم ہے کہ تم صحابہ کو جان قربان کرتے ہیں ان لوگوں پر جن کے مذمت میں قرآن میں بہت سارے آیات ہیں، سورہ ہیں قرآن مجید میں، ان پہ جان قربان کر توحید ان سے لیتے ہو. تمہاری یہی پرابلم ہے.
صحابہ پر. چلے رسول جی تم آپ سے جو رسول کے اوصیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، ان پہ جان فدا کرو نا. کیوں مساوی کرتے ہو؟ کیوں مساوی کرتے ہو؟ جو رسول جیسے ہیں اور جنہوں نے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ تتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع. بہت مہربانی آپ کی بھائی صاحب. آخر میں تو ایک دو جملے کہہ دو تاکہ میں دوسرے کالر کو لے لوں. تھینک یو. اوکے خدا حافظ. ابھی آپ سے میرے بھائی آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے کچھ مناظرات دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ابو بکر عمر پہ یہ جنتی ہیں یا نہیں ہے اور آپ کو اندازہ ہو جائے.